عزیز ہر انسان قربانی کرتا ہے اور اپنی وسعت کے مطابق کرتا ہے. تو کچھ چیزیں پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ میں نے عرض کی تھی کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے, قربانی کا نصاب کیا ہے. تو اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے, اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر سب سے پہلے ہے انما الاعمال بالنیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نیک عمل کرتے ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر موقوف ہے. اگر کسی شخص کی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا, اگر کسی شخص کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا, الٹا اس کو گناہ ملے گا. تو برادران عزیز, قربانی کے بعد نیت کیا کرنی چاہیے؟ اور اکثر لوگ جو بڑے جانور کے اندر 5, 6, 7 آدمی شریک ہوتے ہیں کبھی کسی بات کا تذکرہ بھی نہیں کرتے, حالانکہ بڑے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سب لوگوں کی نیت معلوم کرنی چاہیے. اگر 7 آدمی ہیں قربانی کر رہے ہیں, اگر کسی ایک آدمی کی نیت کے اندر گڑبڑ ہے تو باقی 6 آدمی کو قربانی میں جائز نہیں ہے, ان کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی. اس لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے نیت. اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان وہ نیک کام نہ کرے, کیونکہ جب تک اس نے وہ نیک کام شروع نہیں کیا تو گناہ گار کو نہیں ہے جو واجبات اور فرائض کے علاوہ ہے. اگر اس نے کام شروع کر دیا اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو گناہ ہوگا. قربانی کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے, تو اس لیے اس سے پہلے کیا ہے, نیت انسان کو اپنی درست کر لینی چاہیے. اور قربانی کرنے والے کی اگر نیت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے میں اللہ کے راستے میں یہ قربانی کرتا ہوں, اگر اس شخص کی یہ نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیں گے, چاہے وہ تھوڑے سے پیسوں میں سے اللہ کے راستے میں قربانی کر دیں. اگر کسی شخص کی یہ نیت ہے کہ میں اسے گوشت حاصل کروں گا, بکرا ذبح کروں گا, بیل ذبح کروں گا, میرا مقصد کیا ہے, گوشت کھانا ہے بس, تاکہ مجھے اور میری فیملی کو گوشت مل جائے, تو اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے, کیونکہ اس کی نیت ہے گوشت کھانے کی, اللہ کی رضا کی نیت نہیں. اس نے قربانی کی ہے گوشت کھانے کے لیے. اور اسی طرح اور بھی مختلف نیتیں ہوتی ہیں. اللہ کی رضا کو چھوڑ کر میں اس کو کسی نبی کے نام کے اوپر بات سمجھنا, بات کو الجھنا نہیں. ایک ہوتی ہے کسی کے نام کے اوپر قربانی کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا, دونوں باتیں الگ ہیں. میں پہلے وہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کے نام کے اوپر. تو اگر کوئی شخص کو نیک کام کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی اور اللہ کے نام کی, بس. اگلی بات آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں. اور اگر کسی شخص نے نیت یہ کی ہے قربانی کے اندر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو اس کے قربانی درست ہے. اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں, دل میں خیال بھی نہیں ہے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یا کسی پیر کی رضا کے لیے یا کسی مولوی کی رضا کے لیے یا کسی فرشتے کی رضا کے لیے یا کسی صحابی کی رضا کے لیے میں قربانی کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے میں شامل نہیں ہے, باقی سب چیزیں شامل ہیں, تو اس شخص کی قربانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں, اور دوسری بات کہ میں اس قربانی کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اس قربانی کا اجر و ثواب ان کو پہنچاتا ہوں, یا صحابہ اکرام کو پہنچاتا ہوں, یا اپنے میں پیر و مرشد کو اس قربانی کا ثواب پہنچاتا ہوں, تو یہ بات جائز ہے.
اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے اور ثواب کسی امت مسلمہ میں سے کسی فرد کو کی جائے، کسی عالی شان انبیاء علیہ السلام کو کی جائے، تو یہ بات جائز ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر انسان قربانی کرتا ہے تو کیا اس کا ایصال ثواب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کا ثواب جو ہے ایصال ثواب کر سکتا ہے، اپنے والدین کو کرے، صحابہ اکرام کو کرے، شہداء کو کرے، عزیز و اقارب کو کرے، تو کر سکتا ہے۔ اس میں بھی دو باتیں کہ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکمل قربانی کا ایصال ثواب کسی کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس قربانی کے علاوہ اور دوسری قربانی رکھے واجب قربانی کے علاوہ، اور اس کا ایصال ثواب انبیاء علیہ السلام، شہداء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، اپنے والدین عزیز و اقارب کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے اس بندے کے لیے کہ جو شخص امیر ہو، یعنی کہ دو قربانیاں کر سکتا ہے، اپنی طرف سے بھی کر دے اور دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، بزرگان دین ان کی طرف سے۔ اور اگر کوئی شخص غریب ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ ایک قربانی کرتا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش اور وسعت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ ایصال ثواب کیسے کرے؟ تو اس کے لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ قربانی یعنی کہ اپنی طرف سے واجب اس کے ذمہ ہے نا جی، اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر لے، اور اس کا جو گوشت حاصل ہوگا اس کا واجب تو ادا ہو گیا، لیکن جو گوشت اس کے پاس حاصل ہوگا وہ اس گوشت کو اپنے عزیز و اقارب، انبیاء علیہ السلام، شہداء، صحابہ، پیران مرشد ان کے لیے ایصال ثواب گوشت صدقہ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اس کی طرف سے بھی قربانی جو واجب تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس نے جو گوشت صدقہ کیا ہے ایصال ثواب کے لیے ان کو بھی ثواب پورا پہنچے گا۔ کتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ صرف نیت کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنی طرف سے واجب قربانی کی اس کی تو قربانی ہو گئی، اگر وہ اس گوشت کو دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے، نیت کر دی، لیکن کیا پھر کھا جائے، عزیز و اقارب کو دے دے، غریبوں کو دے دے، مسکینوں کو دے دے، ہمسایوں کو دے دے، لیکن اس کے اندر اس نے صرف نیت کی کہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کی طرف، یا اللہ تو قبول فرما، یا میں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، یا اپنے والدین کی طرف سے، یا عزیز و اقارب کی طرف سے، یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں یہ گوشت۔ تو جس شخص نے قربانی کی اس کو ثواب پورا پہنچے گا، کمی نہیں ہوگی۔ جو اس نے گوشت آگے صدقہ کیا ہے بطور ایصال ثواب کے، تو تمام مسلمانوں کو مکمل قربانی کا ثواب پہنچے گا۔ یہ دو باتیں الگ۔ غریب قربانی کرتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ صدقہ کیا کر دے جی، گوشت کو صدقہ کر دے بطور ایصال ثواب کے۔ اگر کوئی شخص ہے ایسا ہے کہ اس کے پاس وسعت ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک اپنی طرف سے کر لے اور ایک جو ہے تمام امت مسلمہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 قربانیاں کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ہمیں قربانی کا ثواب پہنچ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا آخری بچہ پیدا ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں اپنی امت کی طرف سے. تو یہ قیامت تک آنے والی تمام امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے. اور مسلمان 70 سال 100 سال زندگی گزار دیتا ہے، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں اپنے نبی کی طرف سے قربانی کر دوں. جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس ہستی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے سورج چاند کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان بنایا، جس ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اور سب سے بڑی بات کہ جس ہستی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسے عظیم الشان دولت عطا فرمائی. تو میرے محترم دوستو، کتنے بڑی سعادت کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سردار بنا دیا. تو یہ امت لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اربوں روپے ہوتے ہیں، لاکھوں کا بیل تو لے آتے ہیں رعاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لیکن یہ کبھی دل میں خیال نہیں آیا اگر ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دو. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اگر گنجائش ہو انسان کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اپنے گوشت کو کیا ہے صدقہ کر دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور ایصال ثواب ہدیہ کرنا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے تو اس قربانی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن فرق کیا ہے میرے بھائی، اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے. میرے پیارے محبوب کی شان تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے میرے پیارے محبوب کی جو شان بیان فرمائی ہے، ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی، کائنات وجود میں نہیں آئی، انسان نہیں بنے تھے، پرندے درندے نہیں بنے تھے، ہوا کا ایک تنکا، مٹی کا ایک ذرہ، درخت کا ایک پتا، درخت کی ایک شاخ، ایک جڑ نہیں بنی، پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا تھا، سورج کی ایک کرن نہیں پیدا ہوئی تھی، ایک سیارہ اور ایک ستارہ پیدا نہیں ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو عظیم ہستی کی شان تو پہلے سے بلند ہے، اور تا قیامت تا حیات جنت میں ساری زندگی میرے پیارے محبوب کی شان میں کمی نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم قربانی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے بطور ایصال ثواب کے، رضا کے لیے نہیں، رضا اللہ کی ہونی چاہیے لیکن ایصال ثواب کے لیے، تو میرے محترم دوستو ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، ہماری شان میں اضافہ ہوگا. آج افسوس کی بات ہوتی ہے، لوگ رعاکاری کے لیے بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں، لیکن کیا ہے اس چیز کا خیال بھی نہیں آتا. اور دوسری بات کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ صاحب نصاب بھی ہے لیکن اس کے ذمہ کچھ قرضہ ہے، اس نے قرضہ بھی دینا ہے. پھر اس بات کو دیکھا جائے گا، ایک ہوتا ہے کہ قرضہ اس نے لیا جی میں آپ کو 6 ماہ کے بعد دے دوں گا، بقرہ عید سے 1 ماہ پہلے لے لیا، 15 دن پہلے قرضہ لیا بھی میں آپ کو 6 ماہ یا 7 ماہ سال کے بعد دوں گا. یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ بہت دور ہے. اگر وہ کسی دوران قربانی اس پر واجب ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اور اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، مثال کے طور پر بقرہ عید سے 1 ماہ اس نے پہلے قرضہ لیا اور وعدہ رکھ لیا یار 1 ماہ کے بعد میں آپ کو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، اوپر سے بقرہ عید کے دن بھی آ گئے، ٹھیک ہے جی، کون سے دن؟ 10 11 12 سمجھ آگے، یہ دن ہے. کیوں؟ قربانی کے یہی دن ہے، 3 دن جو ہیں وہی تقریب قرضے کی جو اس نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ بھی 3 دنوں میں آ گیا. اب قرضے والے کے پیچھے سے فون آ گیا یا اس کا پیغام آ گیا یا خود آ گیا بھی تاریخ مکمل ہو گئی ہے اور میرا قرضہ واپس کرو،
تو اب شرعیت کا کیا حکم ہے؟ اب یہ شخص ہے بے نصاب بھی ہے، قربانی بھی واجب ہے اور قرضہ بھی دینا ہے، تو اگر تین دنوں کے اندر اگر اس نے ادا کرنا ہے، اب اس کو یہ چاہیے کہ پہلے قرض ادا کرے، پہلے قرض ادا کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد اتنا پیسے بچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، قربانی کریں۔ اگر قربانی واجب نہیں بنتی تو پھر قربانی نہ کریں۔ اور اسی طرح یہ جو بل ہو گئے واجب رقم ہوگی، بیوی کا حق مہر ہو گیا، بچوں کی فیسیں ہو گئی، ملازمین کی تنخواہیں ہو گئی، اگر یہ بھی قربانی کے ان 3 دنوں میں آ جائے کہ جن کا ان 3 دنوں میں ادا کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر نہیں کریں گے تو مثال کے طور پر آئیں گے وابستہ والے میٹر کاٹ کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ملازم کو تنخواہ نہیں دیتے وہ بھاگ جائے گا، اگر کسی کو فیس نہیں دیتے بچے پڑھنے کے لیے ہٹا دیں گے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، بیوی روزانہ رات کو کام پکڑواتی ہے، آپ ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا، تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے واجب ہیں، یعنی جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں آگے قربانی کے 3 دنوں میں، تو پھر یہ چاہیے کہ ان کی رقم نکال لیں، بل کتنا دینا ہے، بچوں کی فیس کتنی ہے، ٹھیک ہے جی، بیوی کا حق مہر اگر ادا نہیں کیا تو وہ کتنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک گھر کے اندر بیوی اور شوہر دونوں بسا اوقات صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ بیویاں بھی آج کل پیسے جوڑ کے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس چاندی پڑی ہوتی ہے، رقم پڑی ہوتی ہے، وہ ہم سے بھی بڑی صاحب نصاب ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہیں پھر ایک حصہ گزارا نہیں کرے گا۔ اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہو، بیوی بھی علیحدہ صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو، اب شوہر کے ذمہ الگ قربانی ہے اور بیوی کے ذمہ الگ قربانی واجب ہے۔ اور اگر اس طرح اولاد بڑی ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ گھر میں آنے والی بہو ہو، بیٹی ہو، بیٹے ہو، وہ بھی اگر علیحدہ اپنے صاحب نصاب ہو تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 52 کلو چاندی وہ 4 ماہ پہلے کی بات ہے، غالباً اس کی رقم جو ہے 80,000 یا 85,000 بنی۔ اب اگر ہم تھوڑی سی چھلانگ بھی لگا دیں، پوچھا نہیں ہے میں نے کسی سے، 1,20,000 بنے گا یا 1,30,000، اتنا مہنگا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، 1,20,000 کے ارد گرد ہوگی، شاید کم ہوئی سے زیادہ نہیں ہوگی برابر۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے، بیوی ہو، بیٹے ہو، علیحدہ ہے ان کے پاس، پھر ان کے اوپر قربانی کیا ہے واجب ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 1,30,000 کو پکا کر لیں کہ قاری صاحب نے آج جمعے میں 1,30,000 کہا ہے، پتہ نہیں میرے پاس 1,30,000 نہیں، 1,29,000 بنتا ہے، میں قربانی نہیں کرتا۔ اور بھائی مارکیٹ سے جا کے پہلے چاندی کی قیمت پوچھ لینا، وہ سارا حساب کتاب ہے سر بنا ڈالنا۔ اگر قربانی واجب بنتی ہے 52 تولے چاندی کی تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اونٹنی ہے، اونٹ ہے، 5 سال، ٹھیک ہے جی، 5 سال سے کم نہ ہو۔ اگر گائے، بھینس، بھینسا، بیل یہ ذبح کرنا چاہتے ہو تو ان کی عمر ہے جی 2 سال، ٹھیک ہے جی، یہ 2 سال کے پورے ہونے چاہیے۔ بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، مینڈھا، دمبا، یہ چیزیں جو ہیں 1 سال کی، ان کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے۔ اور دمبا، بھیڑ اور مینڈھا اگر وہ 6 ماہ سے بڑے ہو یا 6 ماہ، لیکن لگتے اتنا ہو کہ کم از کم یار یہ 1 سال کا، اتنا موٹے تازے ہوں، بنا دور سے دیکھو اور بتا دے یار کم از کم یہ 1 سال کا ہوگا، لیکن 1 سال کا ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔
اگر ان جانوروں میں سے اونٹ لے آئے، گائے لے آئے، بھینس لے آئے، بکرا لے آئے، بھینس کوئی بھی چیز لے آئے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی جانور کی عمر عید کے دوسرے دن پوری ہو رہی ہے تو آپ پہلے دن اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، پہلے دن اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے دن اس کی عمر پوری ہو رہی ہے تو آپ دوسرے دن اس کی قربانی کرو، کیونکہ شرعیت کے مطابق اس کی عمر دوسرے دن پوری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی عمر تیسرے دن پوری ہو رہی ہے تو آپ پہلے 2 دن قربانی نہیں کر سکتے، آپ تیسرے دن اس کی قربانی کرو۔ اور اس کے لیے بس اوقات ہم ڈھونڈتے ہیں یار اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں نہیں ٹوٹے ہوئے، اگر کسی کی عمر پوری ہو جائے دانتوں ماتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، چوری پھیرو کھاؤ پیو موج ہو، بشرط ہے کہ عمر پوری ہو۔ یہ جو ہم نے قید رکھ لیا نا جی بھی دان جا کے دیکھیں گے اس بیچارے کے بیل کی نہ پوری منڈی میں بیچتی کرتے ہیں، کیسے دکھا دیں آپ بھی بتا پھر دانت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو کثیر حضرات ہوتے ہیں خرید کے آتے ہیں نا جی، اگر کسی کا دانت ہل رہا ہوتا ہے نا، یہ بڑے جوڑ ہوتے ہیں، یہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے اس کی عمر پوری بھی نہ ہو، تو اس لیے عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، دانت کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے دانت گھسے ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کے دانت اتنا گھس گئے ہیں کہ وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے جی، کوئی چیز نہیں کھا سکتا، جیسے بندے کے دانت بالکل گر جائے نا جی، پھر موٹی روٹی بھی کام نہیں کرتی، تو اگر اس جانور کا بھی یہی حال ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ بیچارہ گزارا کر سکتا ہے موٹی روٹی پہ یا کسی پتلی روٹی پہ، یعنی کہ اتنے دانت ہیں کہ کھا بھی سکتا ہے، تو اس کو قربانی جائز۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو خارش والا ہے، خارش ہے اس کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ گیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کی قربانی بہتری ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کا اثر صرف اس کے چمڑے کے اوپر ہے تو پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، تو اس کی قربانی کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ اور ذبح اپنے ٹائم ملے یا نہ ملے، قربانی کے مسائل تو بہت زیادہ میرے پاس ہوتی، بچے وہاں سٹور لگی ہوئی ہے لیکن لینے والے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اصل بات جو ہے جو قربانی کے جانوروں کو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھا گیا، کس بات کا کہ اس کی 4 رنگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سانس والی اور ایک کھانے پینے والی اور 2 چھوٹی روٹی۔ کبھی کاٹا تو نہیں ہے میں نے، تو بہرحال میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے، وہ کاٹنے والے حضرات جانتے ہیں، لیکن ایک رنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل اندر ہوتی ہے، کئی حضرات بس اوقات چھری کی نوک اندر ڈال کے جھٹکا دیتے ہیں جب کاٹتے ہیں اس کو، تو اس بات کا خیال رکھا جائے اس رگ کو نہ کاٹا جائے۔ اگر وہ عام چھری پھیرنے سے کٹ جائے تو جی بسم اللہ، اگر نہیں کٹی جانور تڑپ رہا ہے تو چھری اندر ڈال کر اس کو کاٹا نہ جائے، کیونکہ یہ رگ ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس سے جب جھٹکا لگتا ہے نا جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح حضرات وہ انہوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ اتنے دن میں اتنے جانور ذبح کرنے ہیں، بس انہوں نے آنا ہے 2 رگیں 3 رگیں کاٹے ہیں، اگر ان 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں گزارا چل جاتا ہے، وہ 2-3 کاٹ کے نا بس اندر چھری مارتے ہیں، بس 2 منٹ میں جانور ٹھنڈا کاٹ پوٹ کے، تو اس لیے ان کو اس چیز کا احتیاط کرایا جائے، بھائی 2 منٹ صبر کر لو، اس بیچارے کے اچھے طریقے سے روح نکلنے دو، اس کو جھٹکے سے نہ کاٹا جائے۔ اور جو 5-6 آدمی